اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ چونکہ بعض حروف جو ہیں وہ آپس میں ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، تو ان کے اندر ڈفرینس کرنا، فرق کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ صحیح لفظ جو ہے وہ حرف ادا ہو سکے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ حرف کو بدل دینا، اس کی صفت کو بدل دینا، یہ لحن جلی ہے، تو تاکہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں اور جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان میں فرق کر سکیں۔ تو آج ہم پریکٹس کرتے ہیں اور ان حروف کو جانتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو سٹارٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے حرف تا، ٹھیک ہے۔ مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس سبق میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کون سا مخرج ہے، اور لیکن موٹی سی بات یہی ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے جو ہے وہ مسورے ہیں جو وہاں تک لگتی ہے، زبان کا جو سرا ہے، نوک ہے، تو پھر تا ادا ہوتا ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تا اور اس کے ساتھ ملتی جلتی جو آواز ہے وہ ہے تو، ٹھیک ہے۔ تا تو، تا تو، تا جو ہے یہ سمپل پڑھا جائے گا، اور تو اس میں استعلاء موٹا پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تا تو میں زبان کی نوک زیادہ لگے گی اور آواز پر ہو جائے گی، تو ان دونوں میں فرق پتہ چلے کہ کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے۔ تا تو، اتو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ آگے جو حرف ہے وہ ہے سا اور سین، اور اس کو سا، ٹھیک ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں صوتی طریقہ تدریس ہے، یہ تمام زبانوں میں کر رہے ہیں، انگریزی میں بھی ہے اور اردو کے جو ہے وہ صوتی طریقہ تدریس سے پڑھا جا رہا ہے، تو قرآن پاک میں بھی صوتی طریقہ تدریس ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو صوت ہی، آواز ہی آتی ہے، ساؤنڈز ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ہا آیا ہے تو اس کو ہا کی آواز ہی نکالی ہے، میم آیا ہے تو میم پورا تو نہیں پڑھا، میم کی آواز پڑھی ہے، الحمد میم پڑھا ہے، تو اس طرح ساؤنڈز کو ہم واضح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سا، تو سا پڑھتے ہوئے جو سمر سے سا ہے، 3 نقطوں والا ہے، تو اس میں زبان کی نوک سامنے جو ثنایا الیہ ہے، سامنے دانتوں کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو سفلا مطلب نیچے والا، الیہ اوپر والے، تو زبان کی نوک سامنے جو دانت ہیں ثنایا الیہ کے، ان کی نوک سے تھوڑی سی لگے گی، ٹچ ہوگی تو سا ادا ہوگا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو تو سا سین کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی۔ حروف صفیریہ میں سے ہم نے پڑھا ہے پہلے اسباق میں، جہاں مخارج ہم نے پڑھے تھے، تو سا تو ان کے اندر فرق کریں گے۔ آگے حرف ہے، حروف حلقی ہیں دونوں، تو ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ ہا جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور ہا یہ انتہائی حلق، یہ سینے کی طرف جو ہے وہاں سے ادا ہوگا، اور ہا وسط حلق سے ادا ہوگا۔ تو حلق ہم نے 3 حصے پڑھے تھے، ابتدائی حلق یا اس کو ادنائی حلق بھی کہتے ہیں، یعنی یہ قریب ہے منہ کے، اور وسط حلق یہ سنٹر ہے، اور انتہائی حلق یا اقصائی حلق یہ سینے کی طرف سے ہے۔ تو اس دونوں کے اندر جو ہے وہ دونوں کے اندر فرق کریں گے، ہا اور ہا، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اور پریکٹس کے لیے جو کچھ جو ہے وہ فارمولے بیان کیے گئے ہیں قراء کی طرف سے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ مثلا اگر ہم کوئی گرم چیز، چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، یا کوئی گرم چیز کھاتے ہیں، تو ہم جو ہے جب منہ میں ڈالتے ہیں تو سانس نکلتا ہے، تو جب وہ گرم چیز پیتے ہوئے جو گلے سے سانس نکل، وہ ہا ادا ہوتا ہے، یعنی چائے پیتے ہوئے گرم چائے پی چسکی لی اور پھر منہ کھولا اور سانس لیا، تو اس کو اس وقت جو آواز نکلے اس کو ہا کی آواز کی طرح نکل آتی ہے۔ چھوٹی چسکی لی اور پھر
تو پھر وہ جو سانس آئے گا تو وہ ہا اس سے ادا ہو سکتا. تو یہ پریکٹس کے لیے ہے, پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ہا جو ہے یہ سینے کی طرف سے ہے. تو مثلاً ہمارے عموماً جو عورتیں ہوتی ہیں تو یہ کسی سے جب پوچھتے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے تو اس وقت وہ کہتی ہیں ہا, ٹھیک ہے, ہائے یا ہا, ٹھیک ہے, تو وہ ہا ادا ہوتا ہے. تو ہا الحمد. تو الحمد معنی ہوگا تمام تعریفیں, اور الحمد اس سے معنی جو ہے وہ تباہی ہلاکت کا معنی. تو اس سے معنی میں چینجنگ آتی ہے, تو صحیح تلفظ ادا کرنا ضروری ہے. آگے ایک حرف ہے ذا, ٹھیک ہے, ذال جس کو کہتے ہیں, ذال اور ذا, ٹھیک ہے, ذا. تو ساؤنڈ کے ذریعے ہم اس کی ساؤنڈ ظاہر کر رہے ہیں. تو ہم روایتی طریقہ تدریس سے بھی ساتھ پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ صوتی طریقہ تدریس کو ہم پریفر کریں گے, اس لیے کہ یہ آسان ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو مزید آسان ہو جائے گا. تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ آگے اس کی آسانی کی طرف ہم چلیں گے. تو ذا, سا, ذا, ان کا ایک ہی مخرج ہے, لیکن ذا میں آواز کو موٹا نہیں کریں گے. تو ذا میں آواز موٹی ہوگی, ذا, ٹھیک ہے. تو ذال جو ہے یہ اس میں آواز موٹی نہیں ہوئی, اور ذا میں آواز موٹی ہوئی, اور مخرج دونوں کا ایک ہی ہے, ذا, ٹھیک ہے جی. آگے ایک حرف ہے سین اور صاد, ٹھیک ہے, سین صاد, لیکن ہم چونکہ ساؤنڈ کے ذریعے پریکٹس کر رہے ہیں ساتھ, تو سا, اس کو ہم نے سا کے ساتھ بھی پریکٹس کی ہے, سا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں سین اور صاد ان دونوں کے ساتھ. تو صاد میں بھی سیٹی ہے اور سین میں بھی سیٹی ہے. سین میں تھوڑی زیادہ ہے اور صاد میں تھوڑی کم ہے, لیکن صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر اس کی صفت لازمہ کو ادا نہیں کیا تو گویا کہ یہ حرف ادا نہیں ہوا, سین ادا ہو جائے گا. اور اگر اس کی صفت لازمہ کو ادا نہیں کرتے تو پھر یہ لحن جلی ہوگا, یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. تو ہم پڑھیں گے سا, تو اس کو آپ پریکٹس کر لیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آگے جو ہے عین, یہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں. تو عین, ہا, یہ دونوں حروف حلقی میں سے ہیں اور وسط حلق سے ہیں, عین اور ہا, ٹھیک ہے. اور اب ہے عین اور حمزہ, ٹھیک ہے. حمزہ اور عین یہ چونکہ ملتی جلتی آوازیں ہیں اور اس میں غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں. تو عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے, اور حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ ہا دونوں انتہائی حلق, اقصائی حلق سے ہم نے پڑھا ہے, تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے, ورنہ پھر ایک ہی معنی جو ہے ایک ہی حرف بن جائے گا, حرف چینج ہو جائے گا. عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا اور حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا تو پھر یہ معنی میں چینجنگ آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہم پڑھیں گے آ, جیسے ہم ویسے ہی کرتے ہیں آ, تو یہ تو ٹھیک ہے حمزہ ہو گیا, لیکن عین جب پڑھیں گے تو پھر وسط حلق پر تھوڑا سا زور دیں گے. جیسے پائپ کو دبایا جائے اور پانی والا پائپ ہو یا ہوا والا, تو پریشر سے نکلتا ہے پانی یا ہوا وغیرہ, تو پھر وہ اس کی آواز جو ہے اس طرح نکلے. گلے کو تھوڑا سا دبائیں. اگر ابتدا میں آپ تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں اور پکڑ لیں تو تب بھی صحیح ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں ہم نے پریشر ڈالنا ہے, زور ڈالنا ہے, اس کو تیزی سے آواز کو نکالیں گے تو پھر یہ ادا ہوگا, تو بعد میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عین سے ٹھیک ہے, تھوڑا زور ڈالیں گے تو, ورنہ ہو جائے گا, تو یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو تو یہ دونوں کی پریکٹس کریں گے. آگے حرف ہے قاف اور کاف. قاف جو دو نقطوں والا ہے اور کاف جو کتاب والا ہے.
تو قاف جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا ان کا مخرج. یہ جو پیچھے کوا ہے لسان صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، کوا بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، تو قاف وہ زور سے اوپر گلے کی طرف جائے گا اور نرم حصے سے زبان اوپر لگے گی، تو پھر یہ قاف ادا ہوگا. اور کاف، تو کاف جو ہے تھوڑا سا آگے سخت حصے کی طرف زبان لگے گی. اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، تو ہم اس کو ادا کریں قا کا، قا کا، قا کا. قاف روایتی انداز سے ہوگا، لیکن ہم ساؤنڈ سے بھی پڑھ رہے ہیں چونکہ ساؤنڈ پیدا کریں گے، تو اس طرح ساؤنڈ آنی چاہیے صوت سے، آواز سے. تو قا قا کا، قا کا، قا کا. القادر، الکبیر، القادر، الکبیر. ٹھیک ہے. یا قل اور کل، قل کل. قا کا، قا کا. ایک حرف ہے یہ بہت اہم ہے، دال اور ضاد، دال اور ضاد. ان کا مخرج جو ہے وہ قریب المخرج ہیں، تو ان کو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے. دال زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے مسوڑوں کی طرف لگتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے، لیکن ضاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کو لغت الضاد کے تحت ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اس کی صفات بھی آتی ہیں. ان کو ادراس، اس کو حرف درسیہ ادراس، یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ضاحک سے لے کر، ضاحک داڑھ سے لے کر آگے طاحن ہے، طاحن کی 3 داڑیں ہیں، اور آگے نواجز تک. تو اگر زبان کا اس کو کہتے ہیں کہ یہ حافہ لسان، ٹھیک ہے، حرف حافیہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جو ہے یہ یہاں ضاحک سے لے کر یہ طاحن اور نواجز اینڈ تک، یہ اس کے جو مسوڑے ہیں یہاں پر تک اس کی زبان لگے گی، تو اس کو یہ ادا ہوگا. تو اس کے حروف مستطیلیہ بھی، اس کی استطالت بھی اس کی صفت ہے، یعنی لمبا کرنا، لمبائی کرنا. اور اس کو اصعب الحروف، صعب یعنی سختی، مشکل. تو یہ مشکل ہے، یہ جو اس کا تلفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، تو یہ مشکل سے ادا ہوتا ہے. تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. دال بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، دال ضاد نہ بنے اور ضاد دال نہ بنے. ٹھیک ہے، یہ اگر حرف چینج ہو جائے گا تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی. تو اس کے اندر مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ادراس سے اس کو ہم مضبوطی سے جو ہے زبان کی نوک اور زبان کا بغلی کنارہ لگے گا. جانبین بھی لگ سکتے ہیں، دونوں طرف سے زبان لگ سکتی ہے، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر لیفٹ سائڈ لگائیں گے تو یہ ذرا آسانی سے ادا ہو جائے گا ضاد کا مخرج. تو دا ضا، دا ضا، دا ضا، دا ضا، اس کو ضا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو ضا کا اپنا مخرج ہے اور دا کا اپنا مخرج ہے. اگر ہم دال پڑھیں گے، دال سے ہوگا، دال سے، تو دال کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، دال رہنمائی، رہنما. ٹھیک ہے. اور ضال سے پڑھیں گے، ضا پڑھ دیں، ضا. تو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر ولدالین پڑھیں گے، دال کہتے ہیں دلالت کرنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، رہنما کو، دال، دالین. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ضا پڑھ دیں گے تو ضال سائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سائے والا. ٹھیک ہے، ضالین سائے والے. تو وہ معنی بھی درست نہیں ہے جیسے قرآن میں موجود ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. ظللنا وظللنا علیکم الغمام، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دال پڑھ دیں، دال، تو آقا کریم کی حدیث پاک ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، بتانے والا کرنے والے کی طرح ہے. جیسا کام کو نیکی کا کرتا ہے وہ بھی، اس کو بھی ثواب ہے، اور جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اور ضاد کا مطلب، ضاد سے پڑھیں ضالین، ضال،
ضال کا مطلب گم ہونا، گمراہ ہونا، یہ سارا ان معنی میں آتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے. تو گم شدہ بھی اس کا معنی ہے، یا گمراہ بھی اس کا معنی ہے. تو یہاں سورہ فاتحہ میں گمراہ کے معنی میں آتا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر وہ ضالین پڑھیں گے تو اور معنی ہوگا، دالین پڑھیں گے تو معنی اور ہوگا، اور ولا الضالین پڑھیں گے تو اس کا معنی درست ہوگا، یعنی گمراہ. اگر آپ وقت ہو تو پریکٹس کے لیے آپ حرمین شریفین کے جو قرہ ہیں اور بڑے بڑے جو قرہ ہیں ان کی تلاوت سنیں اور اس سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے دا ضا، دا ضا، دا ضا. زبان کی نوک بغلی کنارہ جو ہے یہ لگائیں، جانبین بھی لگا سکتے ہیں لیکن پر کر کے لگائیں گے تو پھر ضا ادا ہوگا. تو دا ضا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا مخرج ہے. آج ہم نے پڑھا کہ جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کے اندر کیا فرق ہے اور ہمیں کیسے ادا کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوست احباب نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی اور لائک بھی کریں تاکہ مزید دوستوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو کے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنے. اللہ تعالی ہماری کوشش کا بس قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.